بسم اللہ الرحمن الرحیم. اٹس نینا ساجد. السلام علیکم پیارے لوگوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ بہت زیادہ انفارمیٹیو ہے. کائنڈلی پلیز میری ویڈیو کو لاسٹ تک لازمی دیکھیے گا. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی، کائنڈلی پلیز آپ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور کامنٹس لازمی کیا کریں. اس سے تو ایک مجھے موٹیویشن ملتی ہے. نیکسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کامنٹس میں اگر میرے لیے سجیشن ہوگی تو وہ بھی میرے لیے کافی ہیلپ فل ہوگی. اس لیے لازمی کامنٹس کرنا اور اپنی سجیشن دینا مت بھولیے گا، کیونکہ آپ کے کامنٹس میرے لیے بہت ہی زیادہ اہم ہیں. ہاں جی، تو آج کا میرا ٹاپک ہے بہت ہی زیادہ انفارمیٹیو ہے، اور اگر آپ لوگ فرسٹ ٹائم عمرہ کرنے جا رہے ہیں تو آپ نے لازمی میری ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا ہے. اس میں ہم بہت ساری چیزیں ڈسکس کریں گے کہ کون سے گیٹ سے انٹر ہونا ہوتا ہے، شوز کہاں رکھنے ہوتے ہیں، بیگس میں کیا چیزیں لے کے جانی ہوتی ہیں، اور کیا کیا چیزیں پہننی ہوتی ہیں، اور اس طریقے سے کر کے وہ ساری کی ساری آپ کو انفارمیشن ملے گی. ٹھیک ہے؟ اچھا، تو سب سے پہلے ہم لوگ ڈسکس کرنا چاہیں گے. ظاہری بات ہے، جب ہم لوگ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں اور ہوٹل سے نکلتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگوں نے اپنا احرام باندھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ احرام باندھنے میں آپ کو پتہ ہے کہ مردوں کے لیے تو کیا 2 چادریں ہیں، اور عورتوں کے لیے وہ پراپر حجاب، اسکارف اور اپنے بال کور کرنا ہے. ان کا اپنا ڈریس ہی ان کا احرام ہوتا ہے. لیکن جیسے بھی ان کو، اگر وہ گاؤن پہنتے ہیں تو پراپر گاؤن پہن کے باوضو ہو کے پھر آپ نے جانا ہوتا ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ جو کام آپ نے کرنا ہے وہ آپ نے اپنا ایک بیگ ریڈی کرنا ہے. جب بیگ ہم لوگ جاتے ہیں حرم کے لیے تو ایک بیگ ہمارے پاس ضرور ہونا چاہیے. اس بیگ میں ہماری ساری کی ساری اشیاء ہونی چاہیے جو ہمیں وہاں پہ عمرہ یا طواف کرتے ہوئے یا حرم میں جتنے ٹائم ہم لوگ رکیں گے اس کے لیے ہمیں ان چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو بیگ کا میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ آپ نے لائٹ ویٹ بیگ رکھنا ہے، اور بہتر یہ ہوتا ہے وہ جو اسٹرنگ بیگ ہوتا ہے جس کی روپس لگی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن وہ سب سے زیادہ بیسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ ایک تو وہ لائٹ ویٹ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ اس کو کیری بہت آرام سے کر سکتے ہیں. اور ایک بیگ آپ نے اپنے شوز کے لیے رکھنا ہے. بہت سے لوگ غلطی کر دیتے ہیں کہ اپنا جو شوز ہے اس کے لیے بیگ نہیں رکھتے، اور شوز کو کبھی حرم میں جانے کے بعد کبھی کہیں ریکس میں چھپا رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کارنرز پہ چھپا رہے ہوتے ہیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائم آپ کو آپ کے شوز نہیں ملتے، پھر آپ حرم میں جا کے ڈسٹرب رہتے ہو، پریشان ہوتے ہو، یہاں سے وہاں اپنے جوتے ڈھونڈ رہے ہوتے ہو. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے جوتوں کو اپنے پاس رکھیں. اور اپنے جوتوں کو اپنے پاس رکھنے کے لیے ایک آپ نے بیگ جو ہے وہ اپنے جوتوں کا لازمی وہ کرنا ہے، اس کے اندر آپ نے اپنے شوز ڈالنے ہیں. ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ جو دوسرا بیگ ہوگا اس کے اندر آپ نے جو چیزیں رکھنی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. ایک تو آپ نے اس کے اندر قرآن پاک ضرور رکھنا ہے. ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ آپ نے دعا بکس جو آپ کو عمرہ یا طواف کرتے ہوئے آپ کو جو دعائیں پڑھنی ہیں اس سے ریلیٹڈ وہ ساری کی ساری دعائیں اس کے اندر انکلوڈ ہوتی ہیں. پھر تسبیح ہونی چاہیے، جانماز ضرور ہونا چاہیے، اور لیکوڈ سوپ ضرور ہونا چاہیے جو فریگرنس فری ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ دوسرا یہ آپ حرم جاتے ہوئے ساکس پہن کے جائیں. ٹھیک ہے؟ تو عمرہ کرتے ہوئے یا طواف کرتے ہوئے تو شاید آپ کو اتنی زیادہ ساکس کی ضرورت نہ پڑے، لیکن صحیح کرتے ہوئے وہاں پہ فرش ٹھنڈا ہوتا ہے تو آپ لازمی کمفرٹیبل ٹائپ کی ساکس لازمی ویئر کر کے جائیں جو موٹی ہو، کیونکہ وہاں پہ ذرا جو فرش ہے وہ ذرا سخت بھی ہے اور پاؤں پہ چبھتا بھی ہے، اور ٹھنڈک بھی بہت زیادہ ہوتی ہے تو جس سے آپ کے پاؤں اکڑ جاتے ہیں. تو پھر احرام باندھ کے جب آپ لوگ اپنے ہوٹل سے یا اپنے رہائش گاہ سے نکلیں گے اس کے بعد آپ نے کون سے گیٹ سے انٹر ہونا ہے. اگر آپ کنگ عبدالعزیز گیٹ سے انٹر ہونا چاہ رہے ہیں تو پھر اس کے لیے میں آپ کو یہ سجیشن دوں گی کہ آپ کسی بھی نماز سے 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے پہلے آپ وہاں پہ پہنچیں، کیونکہ میں نے وہاں پہ جا کے یہ دیکھا ہے کہ 2 گھنٹے پہلے اگر آپ لوگ کنگ عبدالعزیز گیٹ سے انٹر ہونا چاہیں گے تو وہ آپ وہاں سے ہو سکتے ہیں، ادروائز وہ نماز سے پہلے اس کو بند کر دیتے ہیں. پھر جب وہ اپنے سارے کے ساری اوپر والے پورشنز کو فل کر دیتے ہیں اور ان کو ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ نیچے والا گیٹ کھولنا چاہیے تو وہ تب نماز سے پہلے 4-5 منٹ پہلے اگر ان کو بہتر لگتا ہے، رش کم ہوتا ہے نیچے، تو تب وہ کھولتے ہیں. ورنہ جو نیچے والا جو حصہ ہے طواف کے لیے جو ہوتا ہے وہ لوگ بند کر دیتے ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ کنگ عبدالعزیز گیٹ سے انٹر ہونا چاہ رہے ہیں تو آپ لازمی 2 گھنٹے نماز سے پہلے جائیں. ٹھیک ہے؟ اور مرد اگر صرف طواف کرنے کے لیے جانا چاہ رہے ہیں تو تب بھی مردوں کو احرام باندھ کے جانا پڑے گا. عورتیں تو پھر بھی حجاب میں ہوتی ہیں تو وہ سب
وہاں پہ یہی لگتا ہے کہ وہ شاید عمرہ یا وہ کرنے آتے ہیں. مردوں کو بغیر احرام کے وہ نیچے نہیں جانے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر مرد احرام باندھ کے جائیں گے تو تب وہ نیچے والے حصے میں جا سکتے ہیں. اگر آپ کنگ عبدالعزیز گیٹ سے نہیں انٹر ہو سکتے کسی بھی ٹائم، اگر آپ جائیں بند ہو، تو بہتر یہی ہے کہ آپ گیٹ نمبر 79 سے جائیں، جو کہ ہے باب الملک فہد گیٹ. ٹھیک ہے، وہاں سے آپ جا کے آرام سے اپنا عمرہ یا طواف اپنا کر سکتے ہیں. طواف کمپلیٹ ہو چکا ہو تو آپ ایک سائڈ پہ آب زمزم کا گلاس لے کے ایک سائڈ پہ بیٹھ کے کافی دیر تک حرم کو دیکھنے کا بھی بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ یہ موقع حرم کو دیکھنے کا بار بار نہیں ملتا. اگر آپ آئے ہیں تو لازمی اس کا بھی اجر ضرور حاصل کریں. ٹھیک ہے، طواف کرنے کا بھی بہت زیادہ اجر ہے. 60 رحمتیں ہوتی ہیں جو لوگ طواف کرتے ہیں، اس لیے کوشش کریں کہ ہم لوگ جتنے ٹائم وہاں پہ ہیں وہاں پہ زیادہ سے زیادہ طواف کر سکیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ میں ایک اور بات کہنا چاہوں گی کہ بہت سے لوگ یہ مسٹیک کر لیتے ہیں کہ جب آب زمزم کولر سے لیتے ہیں تو وہ جو یوزڈ گلاس ہوتے ہیں وہ ان یوزڈ گلاس کے اوپر ہی دوبارہ رکھ دیتے ہیں. تو ایک تو ہمیں آب زمزم ویسٹ نہیں کرنا چاہیے پانی بھرتے ہوئے، اور دوسرا یہ خیال کرنا چاہیے کہ جو یوزڈ گلاس ہیں ان کو ان یوزڈ گلاس کے اوپر بالکل بھی نہ رکھیں. اور کچھ لوگ یہ مسٹیک کرتے ہیں کہ جو گلاسز ہوتے ہیں ان کے اندر پانی بھر کے وہ لے آتے ہیں اور جہاں بیٹھے ہوتے ہیں عبادت کرنے والی جگہوں پہ وہیں پہ ان کو چھوڑ کے اٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسی غلطی نہ کریں. وہ حرم ہے، ہم نے اس کو گندا نہیں کرنا ہے. بہت سے لوگ ٹیشوز وغیرہ بھی ڈال دیتے ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ اپنی جو گلاس یا اس طرح کی کوئی چیز کھانے پینے کے جو آپ نے وہ کیے ان کے سب کے ریپرز آپ اسی ٹائم ڈسٹ بن میں ڈالیں. اگر نہیں ڈال سکتے تو ان کو آپ اپنے شاپر میں ڈال کے بیگ میں رکھ لیں، اور جب آپ باہر نکلیں تو تب بہت زیادہ ڈسٹ بنز ہوتی ہیں تو تب آپ اس پہ رکھ سکتے ہیں. کچھ لوگ گٹلیاں بھی کھا کے رستے میں پھینک دیتے ہیں. دیکھیں ہم لوگ وہاں پہ ثواب اور اجر کے لیے گئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہمیں وہاں کی ساری جگہوں کا احترام کرنا ہے. ہم نے وہاں کی جگہوں کو گندا نہیں کرنا ہے. گٹلیاں جب کسی کے پاؤں میں لگتی ہیں تو وہ چبھتی ہیں. ٹھیک ہے، تو کوشش کریں کہ اپنی گٹلیاں، اپنے کھانے پینے کی جتنی بھی اشیاء ہیں جو ہم نے کھائی ہیں ان جگہوں کو گندا بھی نہیں کرنا، اور ساری کی ساری چیزیں ڈسٹ بن کے اندر ڈالنی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور میں آپ کو سجیشن دینا چاہوں گی کہ جب ہم لوگ صحیح کرنے کے بعد جب ہمارا عمرہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو ہم لوگ اپنے کٹنگ، کچھ عورتوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہاں کارنرز پہ بیٹھ کے اپنے بالوں کی کٹنگ کر رہی ہوتی ہیں. خدا را آپ اپنے بال وہاں پہ نہ کاٹیں. ایک تو بال وہاں نیچے گر بھی جاتے ہیں، دوسرا کسی غیر محرم کی بھی نظر پڑ سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ بہتر یہی ہے کہ اپنے بال اپنے روم میں آنے کے بعد کاٹیں. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور بات میں کہنا چاہوں گی کہ جب ہم لوگ ابراہیم خلیل روڈ پر جاتے ہیں وہاں پہ بہت ساری عورتیں اسٹال لگا کے بیٹھی ہوتی ہیں، نیچے کپڑا بچھا کے اور چیزیں پھیلا کے بیٹھی ہوتی ہیں. نو ڈاؤٹ ان کے پاس بڑی اچھی چیزیں ہوتی ہیں. کچھ اشیاء ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو اندر شاپس پہ مہنگی مل رہی ہوتی ہیں اور نہ باہر آپ کو سستی مل رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کو کوئی چیز وہاں پہ صحیح لگے تو بہتر یہ ہے کہ آپ وہاں سے شاپنگ کر سکتے ہیں، کیونکہ سم ٹائم بہت کم پیسوں میں بہت اچھی چیزیں آپ کو وہاں پہ مل رہی ہوتی ہیں. لیکن آپ وہاں پہ شاپنگ کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کے پاس جو پیسے ہیں وہ آپ کے کھلے ہی موجود ہوں، کیونکہ بعض اوقات پولیس والے آ جاتے ہیں تو وہ عورتیں یوں کی یوں اپنی چادریں اور سارا سامان اٹھا کے بھاگ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ چیز لینے کے لیے ان کو پیسے دے چکی ہوں اور جب آپ چینج لینا چاہیں گی اور وہ بعض اوقات بھاگ جائیں تو وہ بھی صحیح نہیں ہے. اس لیے آپ وہاں پہ شاپنگ کرتے ہوئے آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کے پاس جو آپ کے پیسے ہیں وہ آپ کے 5 درہم 10 درہم یا اس طریقے سے ہوں، تاکہ آپ جتنی کی اشیاء لے رہے ہوں اسی ٹائم ان کو پیسے اسی حساب سے دے دیں، اور تاکہ آپ اس معاملے میں بھی ٹینشن فری ہو جائیں کہ کوئی آپ کے پیسے لے کے کوئی بھاگ گیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک میں آپ کو یہ اور سجیشن دینا چاہوں گی کہ اگر بچے آپ کے ساتھ جا رہے ہیں تو آپ اپنے بچوں کو نا اسٹریچ احرام پہنا کے لے کے جائیں. ٹھیک ہے، ان اسٹریچ احرام میں بچے انکمفرٹیبل رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر بچے انکمفرٹیبل رہیں گے تو آپ کی بھی اٹینشن بار بار ڈائیورٹ ہوتی رہے گی، آپ ان کو دیکھیں گے، اس طرح آپ کی عبادت ڈسٹرب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو بچوں کو ساتھ لے کے جائیں تو ان کے احرام اس طریقے سے اسٹریچ کروائیں جن میں پراپر لاسٹک ڈلا ہوا ہوتا ہے تاکہ ان کو کیری کرنا ایزی رہے. ایک میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ جب آپ عمرہ یا حج کرنے کے لیے جائیں تو اپنی کیٹل لازمی ساتھ لے کے جائیں. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ کچھ سنیکس وغیرہ بھی لے کے جائیں تاکہ آپ کو صبح کے ناشتے کرنے میں آسانی رہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ نے ایک اور کام کرنا ہے، جب آپ کہیں سے بھی کھانا کھائیں تو جو آپ کا بچا ہوا کھانا ہے وہ لازمی آپ اپنے روم میں ساتھ لے کے آ جائیں. اس سے آپ کا یہ ہوگا کہ آپ نا اس کھانے کو گرم بھی اس طریقے سے کر سکتی ہیں کہ کیٹل میں پانی گرم کر کے آپ کسی بھی باؤل میں اس پانی کو ڈالیں اور وہ جو کھانا ہے وہ آپ کسی سلور
سلور یا اسٹیل کے باؤلس کے اندر ڈال کے اس پانی کے اندر رکھ دیں گے تو آپ کا کھانا بھی گرم ہو جائے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو باہر سے روٹیاں لے کے آپ کو ہر دفعہ ہوٹلز میں جا کے کھانا نہیں کھانا پڑے گا۔ اگر آپ کے پاس سالن اویلیبل ہے تو روٹیاں وہاں پہ سستی قیمت میں مل جاتی ہیں، آپ روٹیاں لے کے اور اس سالن کو یوز کر سکتے ہیں۔ اس طرح آپ کا جو فوڈ کے ایکسپینس ہے وہ بھی کسی طریقے سے تھوڑے بہت کم ہو سکتے ہیں۔ تو آپ یہ والی بھی ٹیکنیکس کو اپنے مائنڈ میں رکھ سکتے ہیں۔ جب آپ عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ نے اپنے ساتھ ساتھ اپنے سامان کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ تو سامان کی حفاظت کے لیے میں آپ کو یہ کہوں گی کہ طواف یا سعی یا حرم کے دوران جب بھی آپ جتنا بھی رہیں تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے بیگ کو اس طریقے سے لینا ہے کہ بیگ کے جو پاکٹ والا حصہ ہے وہ آپ کی بیک سائڈ پہ، اگر وہ ہینگنگ بیگ ہے تو آپ کی کمر والی سائڈ پہ آئے، کہ تاکہ اس کی زپ کوئی باہر سے کھول کے نہ اس میں سے پاؤچ یا کوئی اور اشیاء نہ نکال سکے، ٹھیک ہے۔ تو سامان کی بھی حفاظت ضروری ہے۔ اور ایک اور بات یہ کہنا چاہوں گی کہ بہت سے لوگ جب جاتے ہیں تو اکٹھے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن سم ٹائم رش کی وجہ سے یا نماز یا کا ٹائم ہوتا ہے تو آپس میں تھوڑی سی دیر کے لیے بے احتیاطی سے ہاتھ چھوڑنے کی وجہ سے وہ اتنے دور چلے جاتے ہیں کہ پورے حرم میں ان آپس میں ایک دوسرے کو ڈھونڈتے ہی رہتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ کہوں گی کہ اگر آپ اس طریقے سے علیحدہ ہو جائیں تو آپ نہ ڈھونڈنے والی غلطی حرم میں بالکل نہ کیا کریں، ٹھیک ہے۔ آپ نہ عمرے پہ جانے سے پہلے تو اس میں حرم میں جانے سے پہلے کوئی ایک ایسی جگہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ اگر اس طرح کی سچویشن ہو جائے جس میں آپ دو لوگ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو ڈھونڈنے میں اپنا ٹائم نہ ضائع کریں۔ ایک تو آپ کی عبادت ڈسٹرب رہے گی، دوسرا آپ مینٹلی طور پہ بھی ظاہری بات ہے ڈسٹرب ہی رہیں گے، پراپر فوکس ہو کے اپنے کوئی بھی کام آپ انجام نہیں دے سکیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ حرم سے پہلے ہی کوئی ایسی جگہ یا کوئی ایسی شاپ وغیرہ لازمی وہ کر لیں، ڈیسائیڈ کر لیں کہ اگر ہم حرم میں گم ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں تو ہم نے واپسی پہ اتنے بجے یہاں پہ آ کے ملنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک جگہ کا لازمی تعین کر لیں تاکہ اگر حرم میں گم ہونے کی صورت میں آپ سب لوگ وہاں پہ اکٹھے ہو سکے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے آپ کا ٹائم بھی ویسٹ نہیں ہوگا اور آپ فل اٹینشن کے ساتھ اپنی عبادت کر سکیں۔ جی یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر اچھی لگی ہو تو کائنڈلی پلیز کامنٹس کرنا مت بھولیے گا اور مجھے اپنی سجیشنز بھی لازمی دیجیے گا کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ میں کسی اور ٹاپک سے ریلیٹڈ ویڈیو بناؤں اور آپ اس کے بارے میں انفارمیشن چاہتے ہیں تو وہ بھی مجھے بتائیے گا۔ میں کوشش کروں گی کہ آپ کو پراپر انفارمیشن پرووائڈ کر سکوں۔ اس ویڈیو میں بھی میں نے اپنے طریقے سے کوشش کی ہے کہ کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس جو مجھے لگ رہے تھے کہ ضروری ہیں عمرہ کرنے کے لیے تو وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ اگر اچھے لگے ہوں تو میری ویڈیوز کو لائک اور میرے چینلز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ویڈیوز کو ان لوگوں تک بھی شیئر کریں اگر آپ کی فیملی میں کوئی ریلیٹیوز عمرہ کرنے جا رہا ہے یا حج کرنے جا رہا ہے تو کچھ انفارمیشن شاید میں بھی ان کے لیے بھی ہیلپ فل ہو۔ باقی میرے چینلز میں اور بھی عمرے اور حج کے ریلیٹڈ ٹاپک سے بہت ساری ویڈیوز ہیں، کائنڈلی پلیز اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ ویڈیوز بھی آپ کے کسی طریقے سے کام آ سکتی ہیں، اگر آپ اپنے عمرہ اور حج کا جرنی سٹارٹ کرنے والے ہیں تو ان ویڈیوز کو بھی لازمی دیکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ شکریہ آپ کا، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔